الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، ایک بہت اہم مسئلہ آج کی اس ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال پوچھا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن بطال نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوتے اتارنے کو نماز میں مکروہ سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صحیح اور قوی مذہب یہی ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے، اور جوتوں میں اگر نجاست لگی ہو، خواہ وہ نجاست جسم والی ہو، خشک ہو یا بغیر جسم کی ہو، تو وہ جوتے رگڑنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، اور علامہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، کیونکہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت میں ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، اور یہودی جوتے اور موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان کی مخالفت کرو اور تم جوتے اور موزے پہن کر نماز پڑھو۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اس کے سبھی قائل ہیں، ان حدیثوں کا کوئی انکار نہیں ہے، صحیح حدیثیں ہیں۔ لیکن آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند شرائط لکھی ہیں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی۔ ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی، وہ جوتے اس طریقے کے جوتے نہیں تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں انگلیوں کا، پیر کی انگلیوں کا زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسے جوتے ہیں، یعنی چپل، جوتے کیا کہیں گے ان کو، سینڈل کہہ لیجئے، چپل کہہ لیجئے، اگر کسی کے پاس ایسی چپل ہیں، پاک ہیں، جن میں سجدے کے وقت میں زمین پر انگلیوں کا سرا ٹچ ہو جاتا ہے، تو ایسی چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں چونکہ مسجد نبوی میں کنکریاں بچھی ہوتی تھی، اور ان کنکریوں کو پیروں میں چبھنے سے بچنے کے لیے جوتیاں پہن کر لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے اور جوتیوں سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور چونکہ مدینے کے بازار، مدینے کی جو پاک گلیاں ہیں، وہ گلیاں بھی پاک تھی، ان میں بھی ایسی گندگیاں نہیں تھی، تو مسجد میں جو لوگ جوتیاں پہن کر ان گلیوں سے گزر کر آتے تھے، ان جوتیوں میں گندگی بھی نہیں لگی رہتی تھی۔
ہمارے بالمقابل ہمارے بازاروں میں، آپ کے بازاروں میں، گلیوں میں دیکھو جا کر کتنی گندگیاں ہے. آدمی جوتے پہن کر جاتا ہے تو کتنی ساری گندگیاں جوتوں میں لگ جاتی ہے. تو اور ان گندے جوتوں کو آپ مسجد میں لے کر کیسے آئیں گے؟ یہ ادب کے خلاف. اور رہی بات مسجد میں جوتے پہن کر آنے ہی کی، تو مسجد نبوی میں چونکہ کنکریاں تھی اس لیے لوگ جوتے پہن کر آیا کرتے تھے، اس کو کوئی ادب کے خلاف بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. آج بھی یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہو، وہاں پر پتھر روڑے پڑے ہوں، تو لوگ اس مسجد میں جوتیاں پہن کر جاتے ہیں اپنے پیروں کو پتھروں کی چبھن سے بچانے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے. اس کو کوئی نہیں منع کرتا. اسی طرح اس دور میں بھی حضرات صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے. چونکہ مسجد نبوی کا فرش جو تھا وہ کچا تھا، اس میں کنکریاں پڑی ہوئی تھی، صفیں بھی کنکریوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے اس کو مسجد نبوی میں جوتیاں پہن کر صحابہ اکرام آیا کرتے تھے. اگر آج کوئی آدمی بازار کی گلیوں سے نکل کر آئے گا، جوتے پہن کر مسجد میں آئے گا، اور مسجد میں بہترین قالین بچھا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، اس قالین پر آ کر آدمی اگر جوتے لے کر آئے گا اس قالین پر، تو لوگ اس کو ادب کے خلاف سمجھیں گے اور اسے لوگ پاگل کہیں گے. اس لیے آج کے دور میں اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ کسی مسجد میں کنکریاں روڑے پڑے ہوئے، تو آپ وہاں جا کر جوتے پہن کر جا سکتے ہیں. اور جوتے پہن کر آپ ایسے جوتے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کھلے ہوئے ہوں آگے سے، جن میں سجدے کی حالت میں انگلی زمین سے ٹچ ہو جاتی ہو، تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں بلا کراہیت، جائز. دوسری چیز حضرت نے فرمائی ہے کہ اصل جوتوں میں نماز پڑھنا کوئی باعث اجر نہیں ہے. جوتوں میں نماز پڑھنا باعث اجر نہیں ہے، البتہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے اس کو مستحب عمل قرار دیا گیا. اب چونکہ اس دور میں یہود کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عبادت کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، جوتے پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے. ہاں البتہ نصارہ کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ عبادت گاہوں میں جوتے پہن کر ہی گھومتے ہیں. اس لیے آج کے دور میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر لکھا ہے کہ آج کے دور میں ان انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے جوتے اتار کر نماز پڑھنا مستحب ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے آج کے دور میں. اس لیے جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن یہ کچھ شرائط ہے کہ جوتے آپ کے پاک ہوں، جگہ ایسی ہو جس کو لوگ ادب کے خلاف نہ سمجھ رہے ہوں، تو آپ اس جگہ میں جا سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے جو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جوتے میں اگر نجاست لگی ہو تو وہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف، چونکہ اگر نجاست جسم والی ہے اور سوکھی ہے تو وہ زمین پر رگڑنے سے، اگر آپ نے اس کو جوتے کو زمین پر رگڑ دیا اس طرح، تو وہ پاک ہو جائے گی، اس کے جو اجزاء ہیں وہ جھڑ جائیں گے جوتے سے، جوتا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر نجاست جسم والی ہے لیکن سوکھی نہیں ہے، تر ہے، یا اسی طریقے سے نجاست بغیر جسم والی ہے لیکن وہ بھی گیلی ہے، سوکھی نہیں ہے، تو یہ دونوں نجاستیں، جسم والی جیسے گوبر پاخانہ وغیرہ اس طریقے کی نجاست، بغیر جسم والی جیسے پیشاب شراب وغیرہ، تو اس طریقے کی نجاست اگر گیلی ہے تو وہ رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف. آپ جوتا رگڑیں گے تو اس کی ساری نجاست جوتے سے صاف نہیں ہوگی، نجاست باقی رہ جائے گی، اس لیے وہ دھونے سے ہی پاک ہوگی. تو جوتوں میں نماز پڑھنے کے لیے یہ حدیث میں ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی نے جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے. لیکن اس کے لیے کچھ وجوہات لکھی ہیں کہ ایک تو جوتا اس طریقے سے ہو جس میں انگلیاں باہر کو نکلی ہوئی ہو تو سجدے کی حالت میں انگلیاں زمین سے ٹچ ہو جائیں. دوسری چیز مسجد ایسی ہو کہ لوگ آپ کے جوتے پہن کر جانے کو وہاں ادب کے خلاف نہ سمجھیں،
لوگ چونکے نہیں، آپ ایسا نہ ہو کہ بہترین قالین، لاکھوں روپے کی قالین والی مسجد میں آپ جوتے پہن کر چلے جاؤ، لوگ سب آپ کو بدتمیز بے ادب کہیں گے، تو ایسی جگہ نہ ہو۔ تیسری چیز، یہود کی مخالفت کی وجہ سے، یہود کی مخالفت کی وجہ سے، چونکہ نصارہ، یہودیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نصارہ جو عیسائی ہیں یہ سارے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے پہن کر گھومتے ہیں، اس لیے اب ان کی مخالفت کی وجہ سے جوتے اتار کر نماز پڑھنا مستحب ہے، جوتے پہن کر پڑھنا مکروہ ہے۔ اور چوتھی چیز، جوتے پاک ہونے چاہیے نجاست سے، ان کی نیچے کے حصے میں، اوپر کے حصے میں کہیں پر نجاست ایسی نہ ہو جو لگی ہوئی ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ جوتوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا پڑھنا جائز ہے۔ اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، یہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو نماز پڑھ نہیں سکتے، آپ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔